بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ یعنی کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کیسے ہوئی، ان کا نکاح کس نے پڑھایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دہیج میں کیا کیا دیا۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی مسلمانوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالغ ہو گئی، یعنی کہ جب جوان ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے نکاح کے لیے رشتے آئے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی پیغام کو منظور نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کے لیے پیغام بھیجیں۔ اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسوں سے بھی مدد کرنے کا فرمایا۔ دوستو، اس کے بعد سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن شرم کی وجہ سے عرض نہ کر سکے اور اپنا سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اے علی، کیا بات ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کو سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے یہ پیغام منظور ہے۔ اس کے بعد دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی طے ہو گئی۔ دوستو، اس زمانے میں یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے بڑی شادی تھی، وہ تھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی۔ اس شادی میں صحابہ اکرام اتنے خوش تھے کہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور خوشی ہوتی بھی کیوں نہیں، آج تو ان کے نبی کی پیاری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ اگر آپ کے اور ہمارے بیچ کسی رشتہ دار کے گھر پر شادی ہوتی ہے تو ہمارا بھی دل کس طرح سے خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہی وجہ تھی کہ سارے صحابہ اکرام بہت خوش تھے۔ دوستو، اس کے بعد سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر بیٹھے اور بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ فاطمہ کی شادی میں کیا دینا ہے۔ اس پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کی پیاری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے میں تو فاطمہ کو ایک چیز دینے والا ہوں۔ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ فلاں چیز دینے والا ہوں۔ تو تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی فلاں چیز دینے والا ہوں۔ دوستو، وہیں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ سب تھوڑا تھوڑا کر کے مت دو، سب اپنا پیسہ ایک جگہ اکٹھا کرو، اور جمع کرنے کے بعد پھر سب لوگ ایک اچھا سا جوڑا خریدو حضرت فاطمہ کے لیے، پھر ہم حضرت فاطمہ کو یہ جوڑا دے دیں گے۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ایسا جوڑا خریدو کہ دنیا کہے کہ نبی کی پیاری بیٹی کی شادی میں فاطمہ نے ایسا جوڑا پہنا کہ ایسا جوڑا آج تک کسی نے نہ پہنا ہو۔ سارے صحابہ کو یہ مشورہ پسند آیا، اور سارے صحاباؤں نے چادر پھیلا دی، کہا جس کو جو کچھ بھی دینا ہے وہ اس چادر پر ڈال دو، نبی کی پیاری بیٹی کا جوڑا بنے گا۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے پیسوں کا ڈھیر لگ گیا۔ صحاباؤں نے اس سارے پیسے اکٹھا کیے اور اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اور ہم سب حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا ایک جوڑا خریدنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمانے لگے کہ ہٹا دو ان پیسوں کو، یہاں سے ہٹا دو، اس چادر کو یہاں سے ہٹا دو، یہ سارا کا سارا پیسہ صدقہ کر دو۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ،
ہم سب اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، یہ ہماری حلال کی کمائی ہے اور ہم سب اس حلال کی کمائی سے فاطمہ کو شادی کا جوڑا تحفے میں دینے والے ہیں۔ تو دوستو، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ اکرام، نہیں، ایسا مت کرو، ورنہ میری بیٹی یہ جب شادی کا جوڑا پہن کر جائے گی تو قیامت تک لوگ یہ کہیں گے کہ شادی میں دلہن جو جوڑا پہن کر آئی وہ بہت بھاری اور قیمتی ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت فاطمہ نے بھی اپنی شادی میں بھاری اور قیمتی جوڑا پہنا تھا۔ اے میرے صحابہ، تمہاری نظر شادی کی خوبصورتی پر ہے اور میری نظر قیامت تک آنے والی میری امت پر ہے۔ دوستو، اس کے بعد سارے صحابہ اکرام نے وہ پیسہ واپس اکٹھا کیا اور واپس چلے گئے اور ان سارے پیسوں کو غریبوں میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہیں اور اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھولا۔ آنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک جنتی جوڑا تھا، اور وہ جوڑا ایسا چمک رہا تھا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب جوڑا میرے ہاتھ میں آیا تو کپڑا میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی چمک آسمان میں تھی۔ دوستو، جب پہلے صحابہ اکرام نے جب جوڑا بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا، مگر یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جوڑا تھا، اسے واپس کیسے کرتے؟ پیارے دوستو، سال سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرے۔ دوستو، اس کے بعد جب سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 40 دینار کی مہر باندھ کر مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد آپ نے چھہارے بانٹے۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دہیج میں کیا دیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دہیج میں جو کچھ دیا، جو کچھ سامان دیا، اس کی فہرست یہ ہے، یعنی کہ حضرت فاطمہ کو دیے جانے والے دہیج کا لسٹ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، 2 چکیاں، ایک مسک، 2 مٹی کے گھڑے دیے۔ اس کے بعد حضرت حارث بن نعمان انصار نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے اس کو نظر کر دیا جس میں حضرت علی اور جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سکونت فرما سکے۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو کچھ دہیج میں دیا وہ سب کچھ ضرورت کے سامان تھے، لیکن آج افسوس لوگ ایش و آرام اور روپیوں کی نمائش کی چیزیں دہیج میں دینے لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو اپنے گھر سے ودا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر پہنچ کر تم دونوں میرا انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹی کے گھر پہنچے، وضو کے لیے پانی طلب فرمائی۔ وضو فرما لینے کے بعد بچا پانی آپ نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد پر چھڑک دی۔ چھڑک کر یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دونوں میں برکت فرما، ان دونوں پر اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کی نسل میں برکت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بڑی محبت کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت جمی بن عامر فرماتے ہیں کہ میں اپنے پھوپھی کے ساتھ ایک بار حضرت بیوی عائشہ کی خدمت میں گیا۔ میں نے ام المومنین سے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت بیوی فاطمہ سے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت بیوی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد امہات المومنین سے ملاقات کے لیے جاتے۔ یہی وجہ ہے طور طریقے چال ڈھال میں وہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی تھی۔ حضرت بیوی فاطمہ جب بھی آپ کے پاس آتی تو محبت کے مارے آپ کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھریلو زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ کے گھر کے سارے کام کاج آپ خود کیا کرتی تھی۔ بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے معمول تھے۔ رات کو سارے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کی محنت اور تکلیف کو دیکھ کر ایک دن حضرت علی شیر خدا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان دنیں دربار رسول میں مانے غنیمت کے ساتھ بہت سے قیدی آئے ہیں، تم سرکار کے پاس جاؤ اور اپنے لیے بھی ایک خادم مانگ لاؤ تاکہ محنت مشقت کم ہو جائے۔ آپ یہ شوہر کا حکم ٹال نہ سکی، چلی تو گئی لیکن شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکی، سلام کر کے واپس چلی آئی۔ پھر دونوں دربار رسول میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان دونوں کے حالات سن کر فرمایا، بیٹی ابھی میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، ابھی مجھے سقفہ والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ سبھی بھوکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں واپس اپنے گھر چلے آئے اور کچھ دیر بعد اللہ کے رسول خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم دونوں مجھ سے جو چیز مانگنے آئے تھے میں اس سے بھی اچھی چیز دینے آیا ہوں۔ سنو، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ حضرت رسول خدا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا جدائی کا غم برداشت نہ کر سکی اور 6 مہینے بعد ہی 29 سال کی عمر میں 3 رمضان 11 ہجری کو مدینہ شریف میں انتقال فرما گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔